یہ ایک رات تھی جو زینب کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی اپنی شادی کے خواب دیکھے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اکثر اپنی نئی زندگی کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ بیتنے والے لمحات کا تصور کرتی تھی۔ کیسی خوشگوار زندگی ہوگی، کیسے ہنسی خوشی وقت گزرے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس رات کی چمک دمک کے پیچھے ایک ایسا اندھیرا چھپا ہوا تھا جو اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ شادی کے گھر میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ زینب کا چہرہ چمک رہا تھا، ہاتھوں میں دلکش مہندی سجی ہوئی تھی۔ جب بارات آئی تو گھر والوں نے دولہا اور اس کے اہل خانہ کا والہانہ استقبال کیا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی اور سب کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ زینب کے والدین اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اس کی نئی زندگی خوشگوار گزرے۔ وہ رخصتی کے وقت روتی ہوئی اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ لمحہ ہر بیٹی کی زندگی میں آتا ہے، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی رخصتی ایک اور امتحان کی شروعات ہوگی۔ جیسے ہی گاڑی دولہا کے گھر کے قریب پہنچی، اچانک ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ سڑک پر اچانک چند نقاب پوش افراد نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ ایک دم گاڑی کو روکا گیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ زینب کو زبردستی گاڑی سے باہر نکالا گیا۔ چیخ و پکار ہوئی مگر ان لوگوں نے ہر کسی کو بے بس کر دیا۔ چند لمحوں میں گاڑی زینب کو لے کر سیاہ اندھیرے میں غائب ہو گئی اور شادی کی خوشی کی جگہ خوف اور بے بسی نے لے لی۔ زینب کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، ہر لمحہ اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ اس نے مدد کے لیے چیخنے کی کوشش کی مگر کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے وہ کسی ایسے اندھیرے میں دھکیل دی گئی ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ وہ گاڑی کے بند دروازے سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتی مگر اندھیرا ہر چیز کو چھپائے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک سنسان عمارت کے قریب رکی۔ نقاب پوش افراد نے زینب کو باہر نکالا اور ایک بڑے مگر ویران گھر میں لے گئے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، ہر چیز پر دھول جمی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جگہ برسوں سے ویران ہو۔ زینب نے ان لوگوں کی منتیں کی کہ وہ اسے جانے دیں مگر وہ خاموش رہے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دروازے پر ایک بھاری تالا لگا دیا گیا۔ وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے گھر والے اس حادثے کے بعد جیسے صدمے میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ پولیس سے رابطہ کیا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ دولہا کے گھر والے بھی حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ کسی دشمن کی سازش تو نہیں، مگر حقیقت کسی کی بھی سمجھ سے باہر تھی۔ زینب کے لیے ہر لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ اس کمرے میں قید تھی، ہر روز ایک نئی اذیت سے گزرتی، ہر رات ایک نیا خوف لے کر آتی۔ کبھی وہ روتی، کبھی دعا کرتی کہ کوئی آ کر اسے بچا لے۔ نقاب پوش افراد دن میں ایک بار اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے مگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرتے۔ وہ بس اسے قید میں رکھے ہوئے تھے، جیسے کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں۔ چند دن بعد اچانک ایک رات دروازہ کھلا اور نقاب پوش افراد اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ زینب حیران تھی کہ اچانک یہ سب کیسے ہو رہا ہے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا گیا اور کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد اسے اس کے گھر کے قریب چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس آ چکی ہے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکی کیونکہ اس کے واپس آنے کے ساتھ ہی سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں کہ وہ کئی دن کہاں تھی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ ان دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر اسے کچھ نہیں ہوا تو اغوا کاروں نے اسے چھوڑا کیوں؟
زینب کے شوہر کے گھر والوں نے بھی شادی ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں مان سکتے۔ وہ جو کچھ دن پہلے عزت دار گھرانے کی دلہن بنی تھی، اب اچانک ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جسے کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زینب کے والدین بھی شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہیں ہر طرف سے تانے سننے کو مل رہے تھے۔ زینب تنہا ہو چکی تھی، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے انصاف کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ہر دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا۔ وہ نفرت اور طنز کے نشتر سہتی رہی لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے خود کھڑی ہوگی۔ اس نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی کہانی دنیا کے سامنے رکھی۔ میڈیا نے اس کی کہانی اٹھائی اور بحث شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی ہمت کو سراہنے لگے اور معاشرے کے کچھ باہمت افراد اس کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ اس کے شوہر کے گھر والے بھی دباؤ میں آ گئے اور انہیں ماننا پڑا کہ زینب بے قصور ہے، جو صرف قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہوئی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں حالات بدلنے لگے اور ایک دن اس کے شوہر نے خود آ کر اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ لمحہ بہت جذباتی تھا۔ زینب کو وہ مقام واپس مل گیا جس سے اسے زبردستی محروم کر دیا گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی ہمت اور حوصلے کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ اس نے سیکھا کہ اگر ایک عورت خود پر یقین رکھے تو وہ اپنی عزت کے لیے کسی کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ خود اپنی طاقت پر انحصار کر سکتی ہے۔ زینب کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کے دنوں میں اس نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ معاشرے میں اب بھی بہت سے لوگ اس پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اس کے شوہر کے گھر والے اب بھی کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات رکھتے تھے، لیکن زینب نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے رویے اور اعمال سے ثابت کرنے لگی کہ وہ ایک باعزت اور قابل احترام عورت ہے۔ زینب نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو اسے معاشرے میں اپنا مقام بنانے میں مدد دے گی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگا۔ زینب کی محنت اور لگن نے سب کو متاثر کیا اور لوگ اس کی ہمت اور حوصلے کو سراہنے لگے۔ زینب کی کہانی نے معاشرے میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ لوگوں نے اس کی ہمت اور حوصلے کو سراہا اور یہ بات سمجھنے لگے کہ کسی بھی عورت کی عزت اس کے کردار اور اعمال سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے۔ زینب نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک عورت خود پر یقین رکھے تو وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ زینب کی کہانی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو اپنی ہمت اور حوصلے سے اپنی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ معاشرے میں اب بھی بہت سے چیلنجز ہیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتی گئی۔